بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو اعتراض ان کے قول کے لحاظ سے کیا گیا تھا کہ انہوں نے موطا امام مالک کو ساری کتابوں پر مقدم کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اس وقت بخاری مسلم تو تھیں نہیں، تو جو کتابیں تھیں ان کے لحاظ سے وہی مقدم تھی، لیکن جب بخاری مسلم لکھی گئیں تو پھر سب نے ان کو ترجیح دی۔ اب یہ سوال ہے کہ اس وقت اور کون سی کتابیں تھیں کہ جن کتابوں کے لحاظ سے موطا امام مالک کو ترجیح دی گئی؟ تو ان میں ایک کتاب تھی جامع سفیان الثوری، دوسری تھی مصنف حماد بن سلمہ۔ تو یہ دو مشہور کتابیں تھیں۔ اب بخاری اور مسلم کے اندر تقابل کہ ان دو میں سے جو مسلم پر بخاری کو ترجیح حاصل ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ راویوں کے زیادہ مضبوط ہونے کے لحاظ سے 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ رجال جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علیحدہ ہیں مسلم سے، یعنی کچھ تو مشترکہ استاذ ہیں ان کے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں اور وہ امام مسلم کے استاذ نہیں، ان کی تعداد 430 اور کچھ ہے، یعنی یوں سمجھ لو 435۔ یہ 435 جو ہیں ان میں سے 80 راوی ہیں کہ جن کے بارے میں ضعف کا قول کیا گیا ہے، اور مسلم شریف کے جو جداگانہ راوی ہیں یعنی جن میں سے کسی سے امام بخاری نے روایت نہیں کی اور وہ مسلم میں ان کی روایت موجود ہے، وہ 620 ہیں، اور ان 620 میں سے جن کے بارے میں ضعف کا قول کیا گیا ہے وہ 160 ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ جن راویوں کے بارے میں ضعیف ہونے کا قول نہ کیا گیا ہو ان سے روایت کرنا یہ افضل ہے بنسبت اس روایت کے کہ جو ایسے راویوں سے کی جائے جن کے بارے میں ضعف کا قول موجود ہو۔ تو یہ پہلی وجہ ہے بخاری کا مسلم پہ مقدم ہونا راویوں کی پختگی کے لحاظ سے۔ تو یہ پتہ چلے گا کہ علیحدہ جو راوی ہیں جو مشترکہ ہیں اس میں تو پھر دونوں کی ایک ہی حیثیت بنتی ہے، چونکہ جو استاد بخاری کے ہیں وہی مسلم کے ہیں، ان کے لحاظ سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، وہ تو دونوں کے ایک جیسے راوی ہیں، لیکن جو دونوں کے جدا جدا ہیں ان سے پتہ چلے گا۔ تو امام بخاری کے جو جدا ہیں مسلم سے وہ کتنے ہیں؟ 435، اور ان میں سے ضعف کا کلام کتنے کے بارے میں کیا گیا ہے؟ 80 کے بارے میں، اور امام مسلم کے جو جدا گانہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ اور ان میں سے ضعف کا قول جو ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ مسلم شریف میں وہ زیادہ راوی ہیں کہ جن کے بارے میں ضعف کا قول کیا گیا ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ جن کے بارے میں ضعف کا قول نہ کیا گیا ہو ان سے روایت کا بڑا مقام ہے، تو وہ راوی زیادہ امام بخاری کے ہیں، اور امام مسلم کے راویوں میں ایسی تعداد زیادہ ہے امام بخاری کے مقابلے میں ایسے راویوں کی کہ جن سے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور ان کے بارے میں ضعف کا قول کیا گیا تھا۔ اچھا جی، تو یہ تعداد جو ہے وہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اچھا جی، دوسری وجہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امام مسلم سے علیحدہ راوی ہیں
اور پھر ان کے بارے میں ضعف کا کلام کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے ان سے بہت تھوڑی حدیثیں روایت کی ہیں، یعنی ایک تو ان کی تعداد تھوڑی ہے، اور پھر امام بخاری نے ان سے زیادہ حدیثیں روایت ہی نہیں کی بلکہ بہت تھوڑی حدیثیں ان سے روایت کی ہیں۔ دوسری طرف امام مسلم کے جو علیحدہ راوی ہیں بخاری سے، اور ان راویوں پر ضعیف ہونے کے لحاظ سے کلام بھی کیا گیا ہے، امام مسلم نے ان سے کثرت سے روایت کی ہے۔ یعنی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کا پورا رجسٹر یعنی مجموعہ جو ہے وہ امام مسلم نے ان سے روایت کر دیا۔ تو اب یہ جو وجہ اس سے بھی پتہ چلا کہ بخاری مسلم پر مقدم ہے، ایک تو اس کے اندر جن راویوں پر جرح ہے وہ راوی ان کی تعداد تھوڑی ہے، پھر ان سے امام بخاری نے روایت تھوڑی کی ہے، جبکہ دوسری طرف جو مجروح راوی ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور امام مسلم نے ان سے احادیث بھی زیادہ لی ہیں۔ تیسری وجہ تو یہ لکھنے سے پہلے یہ سمجھ لو، یعنی ایک راوی کا متکلم فی بالضعف ہونا، اس کے لحاظ سے پھر زمانہ اگر ایک ہے تو یعنی ابھی لکھنے سے پہلے سمجھ لو کہ ایسی صورتحال کے اندر کچھ ذرائع ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ جو میں حدیث روایت کر رہا ہوں یہ حدیث پکی ہے، اگرچہ راوی پر کلام کیا گیا۔ مثلا راوی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سر پہ چوٹ لگی تھی اور اس کے بعد حافظہ صحیح نہیں رہا تھا، تو جس بندے کی اس راوی سے ملاقات اس سے پہلے کی ہے اور پڑھا اس سے پہلے کا ہے، تو اگرچہ کتابوں میں اس کے بارے میں اب جرح آ چکی ہے، لیکن یہ تو اس کا شاگرد اس جرح کے مسئلے سے پہلے ہے، لہٰذا اس کی اور حیثیت ہوگی۔ یا یہ ہے کہ وہ ایسا راوی ہے کہ جو بائی چانس ایک دو بار نہیں ملا بلکہ بار بار جا کے محفل میں بیٹھتا رہا ہے اور اس نے کئی ذرائع سے یقین کیا ہے کہ یہ جو بات میں روایت ان سے کر رہا ہوں یہ پکی بات ہے، تو اس طرح کر کے یعنی راوی پر کلام ہونے کے باوجود بھی بات جو ہے وہ بعض ذرائع سے پکی کی جا سکتی ہے۔ تو جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ راوی کہ جن پر ضعیف ہونے کے بارے میں کلام کیا گیا، اور پھر وہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ امام بخاری کی اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ امام بخاری کی ملاقات ہوئی اور امام بخاری نے ان کی صحبت اختیار کی، اور پھر امام بخاری نے ان کے حالات معلوم کیے اور امام بخاری ان کی احادیث پر مطلع ہوئے، اور احادیث میں جو ان کی جید حدیثیں تھیں اور غیر جید، اس میں فرق کرنے کا امام بخاری کو موقع بھی ملا، جبکہ امام مسلم نے کہ جو علیحدہ راوی ہیں، امام مسلم کے جو جداگانہ راوی ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں، یعنی جداگانہ پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ ان سے اکثر روایت کی ہے، تو وہ جو جداگانہ راوی ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے ضعف کے لحاظ سے، امام مسلم ان میں سے اکثر سے ملے ہی نہیں، بلکہ زمانے کا بھی فرق ہے، یعنی ان کا زمانہ تابعین کا تھا اور امام مسلم بعد میں آئے ہیں، یعنی کچھ تابعین کے زمانے کے تھے، کچھ تابعین کے بعد کے زمانے کے تھے، لیکن ملاقات امام مسلم کی ان سے نہیں ہوئی۔ تو اس بنیاد پر امام مسلم کو یہ موقع نہیں ملا اپنے جداگانہ مجروح راویوں میں سے اکثر کے لحاظ سے کہ آپ نے چھان بین کی ہو
ان کے دیگر شاگردوں سے یا ان کے پاس بیٹھ کر یا اور کسی طریقے سے ان کا لکھا ہوا دیکھا ہو، چونکہ امام مسلم کی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، بعض کا اکثر کا زمانہ ہی پہلے کا تھا، تو اس بنیاد پر امام مسلم کی جو ان سے روایت ہے اپنے جداگانہ متکلم فی بالذوف راویوں سے، اس کے مقابلے میں امام بخاری کی جو روایت ہے اپنے متکلم فی بالذوف راویوں سے، یہ راجح ہے، کیونکہ امام بخاری ان سے باقاعدہ سب سے ملے ہوئے تھے اور ان کے احوال کو جانتے تھے، اور امام بخاری نے یعنی اگرچہ ان پر جرح کئی اور وجہ سے کی گئی تھی، مگر یہ جو امام بخاری نے ان سے روایت کیا، یہ امام بخاری نے پورا جید اور غیر جید کا فرق کر کے پھر ان سے روایت کیا، اس واسطے بھی بخاری مسلم پر مقدم ہے۔ یہ کون سی وجہ سی؟ تیسری، یعنی جو متکلم فی بالذوف راوی ہیں جداگانہ امام بخاری کے، ایک تو ہیں تھوڑے، دوسرے ان سے آپ نے روایت تھوڑی کی ہے، تیسرا یہ ہے کہ آپ کا اور ان کا زمانہ ایک تھا، آپ ان سے ملے ہوئے تھے اور ان کی صحبت بھی اختیار کی ہوئی تھی، ان کے حالات سے بھی واقف تھے کہ یہ بیمار ہوئے ہیں تو کس زمانے میں طبیعت ان کی وامی ہوئی ہے، اور یہ حدیث تو پہلے سے وہ پڑھا رہے تھے، یعنی آپ حالات بھی ان کے پوری طرح جانتے تھے، اور پھر جو ان کی مرویات ہیں اس کے لحاظ سے آپ کا یعنی جید اور غیر جید کے لحاظ سے بھی آپ نے یہ فرق کر لیا ہوا تھا دیگر مختلف ذرائع سے، یعنی جو پہلے زمانے کے ان سے پہلے کے جو شاگرد تھے اسی استاذ کے، ان سے ملاقات کر کے یا اس طرح، جبکہ امام مسلم نے جن جداگانہ راویوں سے روایت کی، ایک تو ان کی تعداد زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان سے حدیثیں زیادہ روایت کی ہیں، تیسرا یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ ان کا زمانہ بھی آپ سے پہلے تھا، اور پھر آپ کو یعنی زمانہ پہلے ہونے کی وجہ سے وہ مواقع نہیں مل سکے کہ جن کی وجہ سے ایک بندے سے بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے یا تحقیق کی جا سکتی ہے، تو اس تیسری وجہ کی بنیاد پر بھی بخاری شریف مسلم پر مقدم ہے۔ چوتھی وجہ، امام بخاری جو ہیں طبقہ ثانیہ، یہ طبقات پھر لکھائیں گے راویوں کے، طبقہ ثانیہ کے جو راوی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ضمناً حدیث روایت کی ہے، اصلاً حدیث روایت نہیں کی، جبکہ امام مسلم نے جو طبقہ ثانیہ کے راوی ہیں ان سے اصولاً بھی حدیث روایت کی ہے، تو یہ فرق جو ہے وہ اصلاً اور بالطبع کے لحاظ سے ہے۔ تو یہاں بھی یعنی طبقہ ثانیہ امام بخاری نے اول تو مداری طبقہ اولا پر رکھا ہے، طبقہ ثانیہ سے ضمناً روایت کی ہے، جبکہ امام مسلم نے طبقہ ثانیہ سے ضمناً نہیں بالاصالہ جو ہے وہ روایت کی ہے، تو اس بنیاد پر بھی بخاری شریف کو ترجیح حاصل ہے مسلم شریف پر۔ تو یہ چار وجوہات جو ہیں ان کا تعلق راوی کی پختگی کے لحاظ سے ہے۔ پانچویں وجہ، ترجیح کی پانچویں وجہ یعنی بخاری مسلم پر مقدم ہے، تو پانچویں وجہ اتصال کی بنیاد پر ہے۔ تو ایک ہوتی ہے حدیث معنعن، معنعن جو ہے وہ جو ان سے روایت کی گئی ہے، یعنی اس میں سمیتو یا حدثنی ایسے الفاظ نہیں ہیں، دوران سند جو ہے وہ ان زید ان خالد ان عمر اس طرح جو ہے وہ روایت کی گئی، تو یہ ہے حدیث معنعن۔ تو حدیث معنعن جو ہے اس کے لحاظ سے امام مسلم کا جو موقف ہے اس کے مقابلے میں امام بخاری کا موقف سخت ہے، یعنی امام مسلم کے نزدیک حدیث معنعن جلدی قبول کر لی جاتی ہے، جبکہ امام بخاری کے نزدیک حدیث معنعن کو قبول کرنے کی کڑی شرائط ہیں۔ امام مسلم جو ہیں انہوں نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے
یعنی جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے اس کے اندر امام مسلم نے یہ لکھا ہے کہ یہ دو راوی ان میں سے ایک دوسرے سے ان سے روایت کر رہا ہے، اگر ان کا زمانہ ایک ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کسی سے ان سے روایت کرنے والا ہے وہ مدلس نہ ہو، تو اگرچہ ان دو کی آپس میں ملاقات ثابت نہ ہو، صرف زمانہ ایک ہو، تو امام مسلم کے نزدیک اسی سے اتصال ثابت ہو جاتا ہے۔ حدیث معنعن کے اندر اب جو ان کے ساتھ کسی سے روایت کر رہا ہے اس کو کہیں گے معنعن، اور جس سے روایت کر رہا ہے وہ ہوگا معنعن عنہ۔ مثلا خالد کہتا ہے ان زید، تو خالد جو ہوگا وہ معنعن ہوگا اور زید جو ہے وہ ہوگا معنعن عنہ۔ تو معنعن اور معنعن عنہ ان دونوں کا صرف زمانہ ایک ہو، ایک شرط یہ ہے، اور دوسرا کہ جو معنعن ہے وہ مدلس نہ ہو۔ اس کی پھر وضاحت آگے کرتے ہیں۔ تو جو یہ دو شرطیں پائی جائیں تو اگرچہ معنعن کی معنعن عنہ سے ملاقات ثابت نہ بھی ہو تو امام مسلم کے نزدیک اس حدیث کو متصل کہیں گے۔ تو حدیث معنعن جو ہے اس کے لحاظ سے امام مسلم کی شرطیں نارمل سی ہیں، یعنی جلدی پوری ہو جاتی ہیں، اور حدیث معنعن ان کے نزدیک جلدی قبول ہو جاتی ہے کہ زمانہ ایک نہ بھی ہو پھر بھی قبول ہو سکتی ہے، بشرطے کہ معنعن جو ہے وہ مدلس نہ ہو، تو اجتماع ملاقات ان کی آپس میں ثابت نہ بھی ہو، صرف زمانہ ایک ہو۔ یہ زمانہ ایک ہو والی بات صحیح لکھ لیں کہ زمانہ ایک ہونا کافی ہے، آپس میں ملاقات ہونا کافی نہیں ہے۔ تو زمانہ ایک ہونا شرط ہے، ملاقات شرط نہیں ہے، ملاقات شرط نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے راوی جو تدلیس کرتا ہے۔ تدلیس یہ ہے کہ مثلا آپ مجھ سے حدیث پڑھ رہے ہیں اور آپ نے علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث نہیں پڑھی، تو پڑھی مجھ سے ہے اور آپ نام ان کا لیتے ہیں، یعنی جو استاد اپنا نہ ہو اسے اپنا استاد شو کرنا حدیث کی سند میں۔ ویسے تو برکت کے لحاظ سے استاذ کا استاذ بھی استاذ ہوتا ہے، لیکن حدیث کی سند کے اندر ضروری ہے کہ جس سے لی ہے اسی کا نام لیا جائے۔ تو اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو من فراڈ کہا جاتا ہے، تو یہ ایک عیب ہے راوی میں اگر وہ تدلیس کرے۔ تو یہاں امام مسلم کے نزدیک یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ راوی تدلیس کرنے والا نہ ہو، تدلیس کرنے کا عیب راوی میں نہ ہو، اور وہ ان سے حدیث روایت کرے۔ تو معنعن اور معنعن کا صرف زمانہ ایک ہونا کافی ہے، بشرطے کہ معنعن تدلیس میں مشہور نہ ہو، تو پھر ان کی آپس میں ملاقات نہ بھی ہو تو حدیث متصل ہو جاتی ہے زمانہ ایک ہونے کی صورت میں۔ جبکہ امام بخاری کے نزدیک اگرچہ معنعن تدلیس نہ کرتا ہو اور اگرچہ ان کا زمانہ ایک ہو، لیکن جب تک ملاقات ثابت نہ ہو متصل نہیں بن سکتی۔ جب تک ملاقات کس کی؟ معنعن کی معنعن عنہ کے ساتھ، جب تک ملاقات ثابت نہ ہو تو اس وقت تک حدیث متصل نہیں بن سکتی۔ امام بخاری کے نزدیک ملاقات ثابت ہے اگرچہ ایک بار ہی ہو۔ اب یہاں سے بھی پتہ چلا کہ امام مسلم کے نزدیک حدیث کو قبول کر لینے کی شرطیں آسان ہیں اور امام بخاری کے نزدیک کڑی شرائط ہیں۔ تو یعنی امام مسلم کے معیار پر زیادہ حدیثیں اتر جائیں گی، لیکن امام بخاری کے معیار پر تھوڑی اتریں گی،
کہ جہاں ساتھ یہ شرط بھی ہوگی کہ معنعن اور معنعن عنہ کا زمانہ ایک ہونے کے ساتھ ملاقات بھی ثابت ہو تو پھر ان کی حدیث معنعن متصل ہو سکتی ہے، ورنہ حدیث معنعن متصل نہیں ہو سکتی۔ اب جو امام مسلم کا مذہب ہے اس کا تو حوالہ ہم نے دیا، وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف کے مقدمہ کے اندر حدیث معنعن کے بارے میں ان کا مذہب لکھا ہوا ہے کہ معنعن اور معنعن عنہ کا زمانہ ایک ہو، اگرچہ ملاقات ثابت نہ ہو، بشرطے کہ معنعن تدلیس نہ کرتا ہو تو اس سے ہی اتصال ثابت ہو جائے گا۔ اب جو امام بخاری کا مذہب ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے شرط لگائی ہے کہ معنعن اور معنعن عنہ کا زمانہ ایک ہونے کے باوجود جب تک ملاقات ثابت نہ ہو تو حدیث متصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مذہب آپ کا آپ کی جو تاریخ کی کتاب ہے تاریخ کبیر، اس کے اندر امام بخاری کا یہ مذہب لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، چھٹی وجہ اس کا تعلق عدم علت کے ساتھ ہے، جس طرح پانچویں کا تعلق اتصال کے ساتھ تھا، تو ترجیح کی چھٹی وجہ کا جو تعلق ہے وہ عدم علت کے ساتھ ہے، اس واسطے کہ بخاری مسلم دونوں کی جن احادیث کو معلول سمجھا گیا، یعنی ان میں کوئی علت قادحہ تھی، یعنی عیب لگانے والی علت سند میں، تو یہ مجموعی طور پر تعداد جو ہے 210 ہے۔ ان 210 میں سے بخاری میں 80 موجود ہیں اور باقی سب جو ہیں مسلم میں ہیں، تو 210 میں سے 80 نکالیں تو باقی کتنی ہوں گی؟ تو اس واسطے مسلم کے اندر وہ معلول حدیثیں جو ہیں زیادہ ہیں، اس بنیاد پر بھی یعنی بخاری کو مسلم پر ترجیح حاصل ہے۔ یہ یعنی اصل مدار اصح ہونے کا سند پر ہے، اور اس میدان میں امام بخاری مقدم نکلے اتنی 6 وجوہات کی بنیاد پر۔ باقی جو ترجیحات ہیں وہ دیگر ہیں مواد کے لحاظ سے، کہ امام بخاری نے بیان مذہب بھی کیا ہے، بیان لغت بھی کیا ہے، استدلال بھی کیا ہے، فقہی مباحث کو ذکر بھی کیا ہے، تو اس طرح کر کے وہ علیحدہ چیزیں ہیں جس سے بخاری کو ترجیح حاصل ہے۔ اور ایسے ہی جو تراجم ہیں یہ ساری فضیلت بخاری کی ہے، کیونکہ مسلم جو ہے اس کے تراجم کی وہ حیثیت نہیں ہے، یعنی باب کا جو ہیڈنگ اور عنوان ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بخاری کے تراجم کی حیثیت ہے۔ بخاری کے تراجم پر مستقل کتابیں لکھی گئیں ائمہ کی طرف سے، اتنے شاندار تراجم تھے، جبکہ مسلم کے تراجم کے بارے میں بعض کا قول ہے کہ وہ لکھی شاگردوں نے ہیں بعد میں حاشیے پر۔ تو اس بنیاد پہ یہ 6 وجوہات ہم نے سند کے لحاظ سے لکھی ہیں، باقی ابھی اس کے علاوہ ہیں۔ تو اس کے اندر جو عدد ہے وہ اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور یہ جو غیر مقلدین میں ایک ان کا اصول ہے کہ جو بھی بخاری میں ہے بس بخاری میں آ جانا کافی ہے، پھر وہی راجح ہے، پھر وہی صحیح ہے۔ تو ایک تو وہ پہلے قول آپ کو لکھوایا، پھر وہ لکھوائیں گے کہ امام بخاری نے یہ اپنی طرف سے عہد کیا ہوا تھا کہ میں اس میں جو لکھوں گا وہ صحیح لکھوں گا۔ آگے اگرچہ ان میں سے بھی بعض پر نقد ہوا، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ ابھی بہت سی صحیح اور بھی ہیں جو میں نے نہیں لکھی۔ تو یہ غیر مقلدین کا قانون بنا لینا کہ صحیح بخاری میں ہے تو پھر تو صحیح ہے، باقی صحیح نہیں، تو باقی بھی صحیح ہو سکتی ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر جو ہے اس میں بھی سند کو دیکھا جائے گا، اگر راوی کوئی ان ضعیف راویوں میں سے نکل آیا
تو پھر اس کے لحاظ سے بخاری کی حدیث پر بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر مطلقاً یعنی اصح الکتب قرآن کے بعد جو ہے وہ صحیح بخاری ہے، جس کی یہ چند وجوہات بیان کی ہیں۔ تو یہ ہر وقت آپ کو 6 کی 6 جو ہیں وہ یاد رہنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر سیدنا محمد۔